علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر خاص اس موقع پر جانیں ان سے جڑی کچھ اہم باتیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ولادت 9 نومبر 1873 کو سیالکوٹ پنجاب میں ہوئی اور انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ اقبال کا شمار 20ویں صدی کے ممتاز شاعر، مصنف ماہر قانون فلسفی کے طور پر ہوتا ہے۔ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے اور انہوں نے دونوں ہی زبانوں میں بہترین شاعری کی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا آج یوم پیدائش ہے۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا شمار 20ویں صدی کے ممتاز شاعر فلسفی کے طور پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں بہترین شاعری کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا اور خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ ایک تیرہ اردو اور فارسی کے عظیم شاعر علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جیسے شہر آفاق ترانے لکھے، جبکہ شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظموں نے خوب داد سمیٹی۔ علامہ اقبال کی اردو اور فارسی زبانوں میں تصانیف کے مجموعات میں بال جبریل، بانگ دار، اسرار خودی، ضرب کلیم، جاوید نامہ، رموز بے خودی، پیام مشرق، دبور عجم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ آج کے دن کو یوم اردو کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ولادت 9 نومبر 1873 کو سیالکوٹ پنجاب میں ہوئی اور انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ تصاویر اور رپورٹ ڈاکٹر مہتاب عالم۔ اقبال کا شمار 20ویں صدی کے ممتاز شاعر، مصنف ماہر قانون فلسفی کے طور پر ہوتا ہے۔ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے اور انہوں نے دونوں ہی زبانوں میں بہترین شاعری کی ہے۔ تصاویر اور رپورٹ ڈاکٹر مہتاب عالم۔ علامہ اقبال کا بھوپال سے گہرا تعلق تھا۔ اقبال اپنی زندگی میں 4 بار بھوپال آئے اور اس درمیان وہ راحت منزل، شیش محل، شوکت محل اور ریاض منزل میں ان کا قیام رہا۔ اقبال نے بھوپال میں قیام کے دوران 14 شاہکار نظمیں بھی کہی اور ان نظموں کو مدھیہ پردیش اقبال مرکز نے نگاہ نام سے ایک کتاب میں شائع بھی کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ بھوپال کو شہر غزل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اقبال نے بھوپال میں کوئی غزل نہیں کہی۔ اقبال سے بھوپال کے خاص رشتہ کی بنیاد سر سید احمد خاں کے پوتے سرراس مسعود تھے۔ سرراس مسعود جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تب نواب بھوپال حمید اللہ خاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ یہی نہیں، نواب بھوپال کی تعلیم و تربیت بھی علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ جب راس مسعود کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی مدت ختم ہوئی تو نواب بھوپال حمید اللہ خان انہیں اپنے ہمراہ بھوپال لائے اور ریاست بھوپال کے محکمہ تعلیم کا انہیں نگراں بنایا۔ علامہ اقبال نے اپنے وظیفے کے لیے نظام حیدرآباد سے رجوع کیا تھا، لیکن جب ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے اپنے دوست سرراس مسعود کی معرفت نواب بھوپال تک اپنے وظیفے کی بات پہنچائی تھی۔ نواب بھوپال نے سرراس مسعود کے کہنے پر علامہ اقبال کو 500 روپے کا وظیفہ جاری کیا اور اس حسن خدمت پر اقبال نے ضرب کلیم کا انتصاب نواب بھوپال حمید اللہ خان کے نام کیا تھا۔ اقبال بھوپال میں نہ صرف نواب بھوپال کے خاص مہمان رہے بلکہ بھوپال کی عوام بھی ان پر دل و جان سے شیدا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 21 اپریل 1938 کو جب اقبال کا انتقال ہوا تو متحدہ ہندوستان میں اقبال کے نام پر ہی پہلی یادگار بھوپال میں ہی عوامی طور پر اقبال لائبریری قائم کی گئی۔ بھوپال میں کھرنی والے میدان کا نام تبدیل کر کے اقبال کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اسے اقبال میدان کیا گیا۔ یہی نہیں، مدھیہ پردیش حکومت نے اقبالیات کے فروغ کے لیے اقبال مرکز قائم کرنے کے ساتھ اردو میں تخلیقی ادب کے لیے کام کرنے والوں کو کل ہندہ اقبال اعزاز سے سرفراز کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جو نوز جاری ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے سو ہوئے ذہنوں اور انسانوں کو خود کو بیدار کرنے کا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان شاہکار نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا صدی گزرنے کے بعد بھی
گنگنائی جاتی ہے، اور جب ایک محبت وطن اس نظم کو پڑھتا ہے تو وطن کی محبت کی ایک ایسی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے جس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔